بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سخاوت کے واقعات۔ غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر کثرت سے سخاوت فرمائی جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعراب یعنی دیہات میں رہنے والوں میں بہت ساروں کو 100 اونٹ عطا فرمائے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے پہلے غزوہ حنین کے موقع پر بکریوں کا سوال کیا جن سے 2 پہاڑوں کا درمیانی جنگل بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ سب ان کو دے دی۔ انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا، اے میری قوم، تم اسلام لے آؤ۔ اللہ پاک کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ فقر یعنی محتاجی کا خوف نہیں رہتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس ایک دن کی عطا سخی بادشاہوں کی عمر بھر کی سخاوت و بخشش سے زیادہ تھی۔ جنگل بکریوں سے بھرے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں اور مانگنے والے ہجوم کرتے چلے آتے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب سب اموال تقسیم ہو لیے، ایک عربی یعنی عرب کے دیہات میں رہنے والے نے ردائے مبارک یعنی چادر مبارک بدن اقدس پر سے کھینچ لی جس سے مبارک کندھے اور کمر پر اس کا نشان بن گیا۔ اس پر اتنا فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، واللہ تم مجھے کسی وقت بخیل نہ پاؤ گے۔ اسی طرح حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک چادر لے کر آئی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، میں آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ضرورت تھی اس لیے آپ نے وہ چادر لے لی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری طرف نکلے اور اسی چادر کو بطور تہبند باندھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر عرض کی، کیا اچھی چادر ہے، یہ مجھے پہنا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ کچھ دیر کے بعد آپ مجلس سے اٹھ گئے، پھر واپس تشریف لائے اور وہ چادر لپیٹ کر اس صحابی کے پاس بھیج دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس سے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی سائل کا سوال رد نہیں فرماتے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں نے صرف اس لیے سوال کیا کہ جس دن مر جاؤں یہ چادر بطور تبرک میرا کفن بنے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کو چادر اس کا کفن بنی۔